الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں آپ کو ایک بار پھر یہ وظائف پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر میں خوشحالی لانے کا بہترین مجرب نسخہ، گھر کے تمام افراد جمع ہو کر اجتماعی طور پر یہ وظیفہ پڑھیں۔ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ضروری نہیں کہ یہ آپ جس طرح یہ لکھا ہوا ہے اس دن یہی پڑھیں۔ مطلب جیسے اتوار کو لکھا ہوا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے، تو یہ آپ سیچرڈے ہفتے کو بھی پڑھ سکتے ہیں، جمعے کو بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی بھی وظیفہ اوپر نیچے پڑھ سکتے ہیں، دن چینج ہو سکتے ہیں، ٹائم بھی چینج ہو سکتا ہے، کوئی چیز اس میں فکس نہیں ہے۔ یہ ایک مجرب وظیفہ ہے اور ایک بزرگ نے کیا، انہیں اس کا فائدہ ہوا، اس لیے میں آپ کو آگے بتا رہا ہوں۔ تو آج سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے حساب سے یہ جو لکھا ہوا ہے اس کے حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ویسے آپ ان کو چینج کر سکتے ہیں۔ ہفتے والا جمعے، جمعے والا ہفتے، اتوار پیر یا آگے پیچھے کر کے پڑھ سکتے ہیں، مطلب وظائف آگے پیچھے کر کے پڑھ سکتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے ہی ذکر اذکار ہر ٹائم کرنا چاہیے، اور یہ صرف آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، اس طرح یہ ایک میتھڈ بنا کے، ایک طریقہ کار بنا کے اس لیے صرف بتا رہا ہوں کہ اس سے بندے کا دھیان رہتا ہے کہ آج ہم نے یہ پڑھنا ہے، اور ٹائم اپنی طرف سے وہ فکس کر لیتا ہے کہ ہم نے اس ٹائم بیٹھ کے یہ چیز پڑھنی ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے، باقی اس سے کوئی یہ مراد نہیں کہ آپ نے فکس ایک ہی دن ایک ہی پڑھنا ہے۔ جیسے اتوار کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے، تو اس دن آپ استغفار نہیں پڑھ سکے، آپ استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں، درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بھی وظائف پڑھ سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا جو بتا رہا ہوں میں آپ کو، فرائیڈے جمعے والے دن درود شریف کم از کم 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 10 مرتبہ پڑھیں یا کم سے کم 10 منٹ تک پڑھیں، 10 منٹ تک پڑھنا ہے۔ کوئی بھی درود پاک ہو سکتا ہے، اللہم صلی علی ہو سکتا ہے، درود ابراہیمی جو ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر آ گیا ہفتہ، سیچرڈے۔ اس دن آپ نے استغفار کرنا ہے کم سے کم 10 منٹ تک۔ استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، خالی استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہفتے والے دن ہو گیا۔ سیچرڈے والے دن کم سے کم 10 منٹ پڑھنا ہے آپ نے استغفار۔ اس کے ساتھ آپ اس دن اور بھی وظائف کر سکتے ہیں، کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، استغفار کلمہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی چیز پڑھ سکتے ہیں، کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ پھر آگے اتوار والے دن، سنڈے۔ سنڈے کو آپ نے کم سے کم 10 منٹ تک حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ٹائم کی کوئی پابندی نہیں، کسی بھی ٹائم بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، ہر نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، کسی چیز پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ ہو گیا سنڈے کے۔ منڈے کو آپ نے پڑھنا ہے پہلا کلمہ 10 منٹ کم سے کم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کتنے منٹ پڑھنا ہے؟ 10 منٹ، پہلا کلمہ منڈے۔ ٹیوزڈے والے دن، پیر والے دن آپ نے لا حول ولا منگل والے دن آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ 10 منٹ تک پڑھنا ہے۔ منگل کی بات کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ کتنے منٹ پڑھنا ہے؟ 10 منٹ تک پڑھنا ہے۔ اور وینسڈے کے دن، بدھ والے دن آپ نے 10 منٹ تک سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 10 منٹ تک پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔
اور پھر آتا ہے تھرسڈے کو سورہ اخلاص، جمعرات کو سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سارا عمل کرنے کے بعد جتنے فرد بیٹھے ہوں آپ اجتماعی دعا کر لیا کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگا کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے مسائل اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھا کریں اور ان سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے۔ میں پھر بتا رہا ہوں کہ کسی پر کوئی پابندی نہیں کہ اگر جمعرات کو آپ سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں تو ساتھ میں درود شریف نہیں پڑھ سکتے، ایسی کوئی بات نہیں۔ باقی مسنون دعائیں بھی جتنی ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ صرف آپ کو میں اس لیے اس طرح کا پیٹرن بتا رہا ہوں کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بندے کا دھیان رہتا ہے کہ آج میں نے یہ چیز پڑھنی تھی، اور جو بھی آپ پڑھیں گے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں، اور یہ جتنے ذکر ہیں یہ صرف اور صرف ہماری نیت یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں۔ اگر اللہ کی تعریف کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، کلمہ پڑھتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، استغفار کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں وہ بھی صرف اور صرف اپنے رب سے مانگتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کو ساری چیزیں بتا دی، آپ اس پر عمل کریں گے اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں گے تاکہ دوسرے لوگ بھی پڑھنا سیکھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔